ہم بات کر رہے تھے امریکی انویسٹمنٹ کی، وہ بالکل لون یہ ایگزم بینک کے ساتھ ہی پہلے ایک معاہدہ بھی ہوا تھا، اور یہ میرے خیال سے اس کی پہلی کڑی ہے. کتنا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ امریکہ، کیونکہ دیکھیے ابھی چائنا جو ہے وہ تھا بہت بڑا، اس کے پلانس تھے انویسٹمنٹ کے ادھر بلوچستان میں، بلکہ پلانس سٹارٹ بھی ہوئے بہت سارے سی پیک 1 کے تحت، اور بھی پلانز ہیں. پھر وہ مسئلہ ملیٹنسی کا، سیکیورٹی کا آ گیا. اب امریکہ بھی یہاں پر منرلز والی جنگ میں آ رہا ہے. کیا یہ پاکستان کے لیے پرابلم ہوگا کہ دونوں کمپیٹ کر رہی ہوں گی بڑی پاورز جو ہیں منرلز کے لیے ود ان دا سیم ریجن؟ دیکھیں جی، ابھی تک تو انڈرسٹینڈنگ اسلام آباد نے دے رکھی ہے بیجنگ کو بھی اور واشنگٹن کو بھی. بیجنگ کو کہہ رہے ہیں کہ بھی دیکھیں جو آپ کا حصہ ہے، جو آپ کے ساتھ کانٹریکٹس کرنے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں، یہ ہم ساورن اسٹیٹ ہے، یہ ہم ادھر کرنا چاہ رہے ہیں. کیونکہ اکانومی کا آئی ایم ایف سے ٹرانش ملنا، پھر یہ ہے کہ ان کا یہ ہے کہ کیونکہ بہت شدید ضرورت ہے ریئر ارتھ منرلز کی، کاپر کی، منرل ریسورسز کی بہت تلاش ہے ٹرمپ کو. تو یہ سوچ رہے ہیں کہ اس طریقے سے ایک دلچسپی پاکستان میں پیدا ہوگی، امریکہ کی انویسٹمنٹ آئے گی. ابھی آپ کو یاد ہو کہ میرے خیال میں 2-3 مہینے پہلے ایک تو کنسائنمنٹ بھیجی تھی نے ریئر ارتھ منرل کی امریکہ. اب وہ پروسیس کس نے کی، کون کمپنی تھی، اس سے کیا نکلا، یہ سب چیزیں جو ہیں ابھی بھی بہت سیکریٹیو ہیں. کوئی خبر نہ امریکہ سے نکلی ہے نہ ہمارے ہاں سے نکلی ہے. ایک اس کا پہلو یہ ہے کہ یہ ریسورسز تو لے جائیں گے، پروسیس کون کرے گا، ہمیں اس ڈیل کا کوئی آگا پیچھا، کوئی بیچاری یہ یتیم پارلیمنٹ ہماری، اس میں کوئی ڈسکشن تو ہونا، کیونکہ پاکستان کے نیشنل ریسورسز ہیں. پھر پروونشل گورنمنٹ سے کوئی پوچھ نہیں رہا. یہ تو پولیٹیکل مسائل ہیں جو کہ ضروری ہیں. تیسرا یہ ہے کہ دیکھیں ایک انسرجنسی بلوچستان میں چل رہی ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ حکومت وقت نے اور اسٹیبلشمنٹ نے بٹھائے ہوئے ہیں بلوچستان کو چلانے میں، وہ ہیں جو کہ پچھلے 2 سالوں میں جو ہیں وہ بلینئر سے ٹریلینئر، یعنی کہ ارب پتی سے کھرب پتی بن گئے ہیں لوٹ مار کر کے. اور وہ جو وار کی اکانومی ہوتی ہے نا، وہ بڑی دلچسپ ہوتی ہے. تو لگتا ہے کہ وار کی اور کانفلکٹ کی اکانومی جو ہے اس میں کچھ لوگوں کو بڑا مافیاز ہیں جن کو فائدہ مل رہا ہے. تو اس کی وجہ سے کوئی پولیٹیکل ڈیبیٹ ہمارے ہاں نہیں ہے. اور جب تک وہ پولیٹیکل ڈیبیٹ نہیں ہوگی، لوگ جن کے وہ ریسورسز ہیں، بلوچستان کے لوگ ہیں، ان سے آپ بات نہیں کریں گے. دیکھیں سی پیک میں بھی کیا ہوا، سی پیک میں تو 12% شیئر تھا بلوچستان کا. آپ نے ٹوٹل کوئی $2 سے $2.5 ملین سے بلوچستان میں لگائے. تو جب ایسی چیز ہوتی ہے، یہ انسرجنسی کو تول پکڑتی ہے، اس کو انکریج کرتی ہے. دیکھیں ہمارے ہاں وہ لوگ بھی ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ جی نہیں نہیں، اکانومی ترقی کرے گی، انویسٹمنٹ آئے گی، یہ ہوگا، لوگوں کو نوکریاں ملیں گی اور پھر امن آ جائے گا. میں سمجھتی ہوں کہ ایسے نادان لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ بلوچستان اب اس فیز سے گزر گیا ہے جہاں وہ یہ ان کو یہ سویٹنرز دیکھ کے کہ اچھا نوکریاں مل جائیں گی، چلو جی دوستی کرتے ہیں. میرے خیال میں اب یہ کام نہیں چلے گا. اور دیکھتے ہیں کہ اور پچھلے دنوں کوئی حملہ بھی ہوا ہے ریکوڈیتھیان کاپر کمپنی کے کسی اڈے پہ بلوچستان پہ. ظاہر ہے ہم سے تو خبریں چھپائی جاتی ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ انسرجنسی میں کتنا سیفلی آپریٹ کر سکتے ہیں. پھر کیا یہ امریکہ کو ملیٹریلی کہیں گے کہ جی آئیں ہم سے کوآپریٹ کریں، لوگوں پہ ٹیکنالوجی لیں گے لوگوں پہ حملہ کرنے کے لیے. دیکھیں نا، اسرائیلی جریدے ہیرتس کی تو سٹوری ہے نا، جس میں جو شروع ہی اس سے ہوتی ہے کہ انہوں نے پریڈیٹر جو ایک اسپائنگ سافٹ ویئر ہے وہ اسرائیل سے خریدا، اور اس کا سب سے پہلا نشانہ جو ہے بلوچستان میں ہیومن رائٹس لائر تھا کوئی. تو
تو بات یہ ہے کہ یا ٹیکنالوجی لا کے ایک جنگ لڑیں گے، اسٹیبلٹی سے پہلے تو انسٹیبلٹی پھر آئے گی نا ایسے موقع پہ، ارتھ منرل، کاپر مائن وغیرہ وغیرہ اس کے حوالے سے، لیکن ہمارا ابھی اس ڈاکیومنٹ میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں نا کہ انڈیا کے ساتھ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی ڈیفنس ڈیلز بھی کرو، جہاز بھی خریدو، جو کہ انڈیا کب سے انکاری ہے ان کے جہاز خریدنے سے۔ اور اس کی دو وجہ ہیں، ایک تو اچھا اس ڈاکیومنٹ پہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جی ہماری ڈیفنس کیپیبلٹی اور ہمارے جو ویپنز ہیں وہ باقیوں کے ویپن سے زیادہ بہتر ہیں، کیونکہ وہ مارکیٹنگ بھی کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں ان کی نظر جو ہے وہ چائنا یا یورپ سے کمپیٹ کر رہے ہیں دیٹ وے۔ ہاں لیکن بات یہ ہے کہ جو پولیٹیکل کاسٹ ہے نا امریکن ویپنری کی، وہ بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے انڈیا نہیں لینا چاہتا ان کے جہاز۔ سعودی عربیہ نے F-35 آرڈر کر لیے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ سعودی عربیہ کو کون سی جنگ لڑنی ہے۔ تو یا جن نے ایکچوئل کانفلکٹ دیکھنی ہے، رائٹ اور رانگ، ہمارا دشمن ملک ہے انڈیا، لیکن ایک کانفلکٹ میں ہمارے ساتھ ادھر ادھر تو انگیجڈ ہے نا، تو اس بالکل کے لیے وہ ڈپینڈنٹ سورس آف پروکیورمنٹ چاہیں گے، نہ کہ امریکی سورس آف پروکیورمنٹ۔ سو بات یہ ہے کہ یوں لگ رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب دنیا میں ہر جگہ یا سودا خریدنے میں دلچسپی ہے یا سودا بیچنے میں ہے، اور ان کو یہ بہت ایک مسئلہ ہے کہ چائنا اکنامکلی ٹریڈ وائز اس کا فٹ پرنٹ جو ہے وہ بہت دنیا میں بڑھا ہے، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو رسپونڈ کیا جائے۔ پھر انہوں نے جیسے مڈل ایسٹ کے حوالے سے کہا کہ جی وہاں جو ہے پہلے آئل کی ڈپینڈنسی تھی، لیکن اب نیٹ ایکسپورٹر امریکہ سب سے زیادہ ہو گئے۔ انفیکٹ جو اس ڈاکیومنٹ میں نہیں ہے وہ یہ ہے کہ ابھی جب سعودی فرما روا آئے تھے تو ایک تو ظاہر ہے غزہ پہ ان کی گفتگو ہوئی ٹرمپ صاحب سے، لیکن ایک اور چیز پہ ہوئی۔ سعودی عربیہ اور گلف کے بہت ملک جو ہیں ان کے دلوں میں پریشانی بھی ہے، کیونکہ ابھی ان کے ہاں آلٹرنیٹیو اکانومیز ابھی اسٹیبلائز نہیں ہیں، ہوں ابھی بھی ان کی ڈپینڈنسی آئل پہ ہے، اور یہ جو ڈرل بیبی ڈرل کا نعرہ ٹرمپ صاحب نے لگایا تھا اس کی وجہ سے آئل پرائسز نیچے جا رہی ہیں، جو کہ ان کی اپنی جو ری بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں یا بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں اپنی اکانومیز کو، نئے انفراسٹرکچر بنانا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے پھر پیسے کم پڑتے ہیں۔ تو یہ ایشو در ایشو ہیں، لیکن ٹرمپ صاحب ظاہر ہے اپنے حساب سے چلانا چاہ رہے ہیں۔ ہمارے بالکل ساتھ دیکھیں پاکستان کے، تو بات یہ ہے کہ ابھی یہ جو 1.2 یا 1.5 بلین کا ایگزم بینک ان کا جو ہے اس کا لون ہے، یہ یاد رکھیں یہ لون ہے، گرانٹ نہیں ہے۔ جی اس کے علاوہ تو یوں ہمیں کوئی خاص کچھ ابھی تک دیا نہیں گیا، کوئی ایسے ویپنز نہیں آئے۔ ہمیں ہماری ڈائریکشن کیا ہے اس ریلیشن شپ میں، ظاہر ہے غزہ کے حوالے سے ہے یا مڈل ایسٹ کے اوور آل مڈل ایسٹ کے حوالے سے ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا سٹیبل اگلے 3 سالوں میں کتنا سٹیبل ریلیشن شپ یہ رہتا ہے۔ بالکل عائشہ، یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کہاں پہ کتنی انویسٹمنٹ ہوگی اور جو حالات بھی ہیں اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، لیکن ایک آخری نقطہ میں چاہتا ہوں کہ جو نئی امریکی اسٹریٹجی ہے اس کے حوالے سے، کہ اگر چائنا کے ساتھ بھی ٹرمپ نے کچھ تعلقات جو ہے تھوڑے سے ہم نے دیکھا کہ وہ بدلاؤ آیا، تھوڑا وہ بیک فٹ پہ بھی گیا، بیک ٹریک بھی کیا اپنی ٹیرفس والی پالیسی کے اوپر۔ تو اگر چائنا کی کنٹینمنٹ جو ہے وہ سب سے میجر کنسرن نہیں ہوگا، تو پھر انڈیا کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہے یو ایس کا وہ کس ڈگر پہ یا کس نہج پہ جائے گا؟ دیکھیں جی ڈاکیومنٹ کے مطابق تو لگ رہا ہے کہ چائنا کنسرن ہے، ہوں مطلب کہ ویسٹرن ہیمسفیئر میں تو کلیئرلی ہے، ہوں ان کو بہت تکلیف ہے کہ لیٹن امریکہ میں جو انگریس ہوئی ہے چائنا کی وہ اس کو ریورس کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو چائنا، اور پھر میں نے جیسے عرض کی کہ ڈاکیومنٹ میں مینشن ہے کہ جی انڈیا کے ساتھ
انڈو پیسفک میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ انڈو پیسفک میں انڈیا ویزاوی چائنا رول پلے کرے. یہ بات پھر سے انہوں نے اس ڈاکیومنٹ میں بھی کی ہے. رائٹ. لیکن بات یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ویگنس ہے، یہ ابہام ہے، اس کی وجہ سے اب جسے کہتے ہیں نا کہ 2+2 کرنا پڑتا ہے کہ بھئی کہہ یہ رہے ہیں، کریں گے کیا. جب یہ گئے اور شی جن پنگ سے ان کی ملاقات ہوئی، بات یہ ہے کہ جو بہت سارے ان کو چیزیں چاہیے، ٹیکنالوجی چاہیے، جو کہ اب دیکھیں نا بیٹریز جو ہیں اس میں ریئر ارتھ منرل میں چائنا کہاں کا کہاں ہے، پیچھے امریکہ کو چھوڑ گیا ہے. اور ان کو جو اپنی انڈسٹریلائزیشن کے لیے پروڈکٹس چاہیے، اس کے لیے ان کو ریورس کرنی پڑی، تھوڑی سی نرمی لانی پڑی ٹیرف میں. اب رائٹ. کتنا یہ پیچھے ہٹتے ہیں. اور بات یہ ہے فیوچر کی کہ اگر یہ کر پاتے ہیں چائنا کے ساتھ، شی جن پنگ کے ساتھ ٹرمپ بہتر کر لیتے ہیں تعلقات، تو پھر جیسے کہ آج ہماری بڑی اچھی دوست اور بڑی اچھی جرنلسٹ ہیں انڈین، نروپما سبرامنیم نے نیوز لانڈری کے اپنے آرٹیکل میں لکھا کہ انڈیا کے لیے، انڈیا یوں سمجھے کہ اگر وہ صورت ہوتی ہے تو انڈیا ول بی لیفٹ ان دا کولڈ بائی دا یونائٹیڈ اسٹیٹس، اور پھر اس کو 3 ملکوں میں اپنی پالیسی بیلنس کرنی پڑے گی، رشیا، چائنا اور یونائٹیڈ اسٹیٹس. اور یہ بیلنسنگ جو ہے وہ خاصی مشکل کام ہوتا ہے. لیکن یہ ایک پاسبلٹی ہے. لیکن دیکھیں کہ آگے جا کے ٹرمپ چائنا کی پالیسی کہاں تک پرسیو کرتے ہیں. یوکرین کے معاملے میں اور رشیا کے معاملے میں تو وہ پیس کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی یورپ کو بھی دیکھنا چاہیے، پیس آنا چاہیے. لیکن اب یہ ہے کہ وہ پیس بھی کہیں کوئی کنکلوسیو چیز تو وہاں سے نکلی نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت ہیکٹکلی کروا رہے ہیں یوکرین کے ساتھ جو پیس ڈیل یوکرین اور رشیا کی کروانا چاہ رہے ہیں. امریکہ میں بہت سارے لوگوں کا کرٹیسزم ہے کہ یہ وہی والی پالیسی لانا چاہ رہے ہیں جو کہ پوٹن کو فائدہ دیتی ہے، ہاں. جو کہ یورپ کے لیے بڑے تشویش کا باعث ہے. کریکٹ. لیکن دیکھتے ہیں کہ آگے چیزیں کیسے بڑھتی ہیں. چیزیں بہت سلو ہیں. مڈل ایسٹ میں بھی آپ نے دیکھا چیزیں بہت سلو ہیں، یوکرین رشیا ادھر بھی آپ نے دیکھا چیزیں سلو ہیں. تو دیکھیں آگے کیسے چلتی ہیں. جی آگے تو بالکل ٹھیک. عائشہ، یہ